قادیانی ضمنی سوال نمبر 1۔ ہماری جماعت کو صرف اس لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا کیونکہ ان کے خلاف فیصلہ کرنے والے اکثریت میں تھے۔ جواباً عرض ہے کہ اس سوال کا سادہ الفاظ میں مقصد یہ ہے کہ مرا تو اس لیے کہ سانس نہیں آتا تھا۔ نہیں معلوم کہ قادیانی اس سوال سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک قانون ساز ادارہ میں قانون سازی کے لیے کوئی چیز پیش ہوتی ہے تو اختلاف رائے کی صورت میں فیصلہ ہمیشہ اکثریت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے، تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ قادیانی معترض کا یہ کہنا کہ وہ اکثریت میں تھے، یہ کہہ کر بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ گویا کچھ ممبران ان کے ووٹ قادیانیوں کے ساتھ بھی تھے، لیکن وہ تھوڑے تھے۔ اگر یہ بات کرنا مطلوب ہے تو میرے خیال میں مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے بعد یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اکثریت اقلیت کی بات نہیں۔ قادیانیوں کے کفر کا مسئلہ جب پیش ہوا، پوری قومی اسمبلی کے اراکین نے متفقہ فیصلہ دیا۔ ایک ممبر نے بھی مخالفت نہیں کی کہ قادیانیوں کو کافر نہ کہو، تو یہ اکثریتی فیصلہ نہیں بلکہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اکثریت فیصلہ کرنے والوں کی ہمارے خلاف تھی کا تاثر دے کر بھی قادیانی دنیا کو دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پوری اسمبلی میں موجود تمام حضرات اراکین نے قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دے کر متفقہ فیصلہ کیا تھا۔ قادیانی ضمنی سوال نمبر 2۔ قادیانی مربی نے پروگرام میں کہا کہ کوئی شخص کسی کو اختلاف کی صورت میں ذاتی حیثیت میں تو غیر مسلم سمجھ سکتا ہے، مگر حکومت کو یہ حق حاصل نہیں۔ جواب: قادیانی ذاتی و حکومتی بحث میں الجھا کر اپنے مردہ ضمیر کو کذب و دجل کا گلوکوز دینا چاہتے ہیں۔ جو شخص یا جماعت جس کا بھی فیصلہ جس ادارے کے پاس جائے گا، وہ کیس کی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ دے گا۔ کیس شخصی ہوگا تو فیصلہ شخصی ہوگا، کسی جماعتی حیثیت کا ہوگا تو فیصلہ جماعت کے متعلق ہوگا۔ کفر و اسلام کا فیصلہ عقائد پر ہوگا۔ عقیدہ کفریہ فرد کا ہے تو فرد پر کفر کا فیصلہ ہوگا۔ عقیدہ کفریہ جماعت کا ہے تو کفر کا فیصلہ جماعت کے متعلق صادر ہوگا۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا مسیحی افراد پر غیر مسلم ہونے کا فیصلہ من حیث الفرد ہوگا یا من حیث الجماعت؟ جب وہ جماعت ہیں تو فیصلہ جماعت کے متعلق ہوگا کہ وہ امت محمدیہ کا حصہ نہیں۔ کیا ایک مسیحی کو غیر مسلم کہہ سکتے ہیں؟ جماعت کو نہیں۔ قادیانیوں نے اس سوال میں ایسی احمقانہ بات کہی ہے کہ ان کے دماغی افلاس پر ترس آتا ہے۔ یہ سوال تو دائیں بائیں جوتے کی تمیز سے عاری شخص کی نحوست لگتا ہے۔ جھوٹے نبی کو ماننے والے ایک جماعت ہیں، اب صرف افراد پر نہیں پوری جماعت پر فتویٰ لگے گا۔ ہاں، اس حکم کے نفاذ کے درجات ہیں۔ اگر کفر کا فیصلہ مفتی کا ہے تو وہ عدالت کے فیصلے سے نافذ ہوگا۔ اگر فیصلہ قانون ساز ادارے کا ہے تو یہ حکومتی فیصلہ ہوگا جو حکومتی قانون سے نافذ ہوگا۔ قادیانی اگر یہ بات سمجھنے کے لیے سنجیدہ اور غیر جانبدار ہوں تو ایک مثال سے سمجھنا آسان ہوگا، اور یہ وہی بات ہے جو مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں تسلیم کی۔ مثلاً ایک مسلم حکومت کے تعلیمی ادارے میں غیر مسلم کے لیے سیٹ مختص ہے۔ ایک مسلمان محض داخلے کے لیے جھوٹا ڈکلیریشن داخل کرتا ہے کہ میں غیر مسلم ہوں، تو غیر مسلم داخلے کا امیدوار اس جھوٹے ڈکلیریشن کو چیلنج کر سکتا ہے کہ نہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول کر میرا حق مار رہا ہے۔ اس کی درخواست پر پرنسپل فیصلہ کرنے کا پابند ہے کہ آیا داخلے کا خواہش مند سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول کر محض دھوکے سے دوسرے کا حق مارنا چاہتا ہے۔ دنیا میں ایک بھی عقل مند ایسا نہیں جو یہ کہے کہ پرنسپل کو فیصلے کا حق حاصل نہیں۔ یہی کیس مجاز عدالت میں چلا جاتا ہے تو عدالت کے لیے فیصلہ کرنا لازم ہوگا کہ غیر مسلم اقلیتی سیٹ پر یہ داخلے کا امیدوار مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اس مثال سے مرزا ناصر نے تسلیم کیا کہ ہاں، فیصلہ کرنا ہوگا کہ مسلم کون ہے اور غیر مسلم کون ہے، سیٹ کس کا حق ہے، کس کو ملنی چاہیے۔ جس نے جھوٹ بول کر داخلہ لے لیا ہے، اس کے خلاف عدالت فیصلے کی مجاز نہیں
کیا گھسیٹی کا بیٹا یا ٹیچی کا چہیتا فیصلہ کرے گا؟ عدالت، قانون ساز ادارے، حکومت اور پھر اس کی قانون سازی کو چیلنج کرنا روٹی پر راکھ رکھ کر کھانے والے کے احمقانہ اقدام سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ قادیانی جماعت امت مسلمہ کو کافر کہے تو قادیانیوں کے نزدیک اس کو حق حاصل ہے، لیکن اگر حکومت یا اس کے منتخب قانون ساز ادارے قادیانیوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بنیاد پر غیر مسلم اقلیت قرار دیں تو پارلیمنٹ کو اس کا حق حاصل نہیں۔